حدیبیہ کے موقع کے اندر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی کی قلت کا شکار ہوئے، بہت قلت تھی، ہمارے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچا، ہمارے اپنے لیے پینے اور وضو کرنے کا پانی نہیں تھا، اور کوئی پانی کی صورت بھی وہاں نہیں تھی۔ رسول پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ جس کے پاس جس کے مشکیزے میں جتنا پانی ہے اس کو اکٹھا کیا جائے۔ ایک پیالے کے اندر اس پانی کو جمع کیا گیا، اور چھوٹا سا پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پیالے کے اندر رکھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے پانی آپ کی انگلیوں کے اندر سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا ہے۔ سارے لشکر نے پی لیا، سارے لشکر نے مشکیزیں بھر لیے، سب نے اپنے جانوروں کو پلا دیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تھے کتنے؟ کہا لو کننا 100,000 لکفانا، اس دن ہم 1400 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی ایسا آ رہا تھا کہ 1,00,000 کو بھی کافی ہو جاتا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کا وہ معجزہ ہے جس معجزے سے آپ کی صداقت بھی واضح ہوتی ہے، آپ کے سچے ہونے کا ثبوت بھی ہے، لیکن ہزاروں کا نفع بھی ہوا، ہزاروں کو پانی بھی مل گیا، سب کی پیاس بھی بجھ گئی۔ رسول پاک علیہ السلام کے اس قسم کے معجزات بھی بہت سارے ہیں۔ غزوہ احزاب کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا کھانا آپ کے لیے تیار کیا، آپ نے تمام خندق والوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا، اور کھانا ایسے ہی تھا جیسے اتنے کا اتنا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے مجھے 30 صاع گندم کے دیے کہ ان کو اپنے پاس رکھ لو، اس کو گننا نہیں، کھولنا نہیں، استعمال کرتے رہنا۔ کتنے سالوں تک ہم استعمال کرتے رہے، لیکن وہ گندم اتنی کی اتنی رہی۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں 3 صحابہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، اور تینوں نے بھوک کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان بچھایا اور 7 کھجوریں اس دسترخوان کے اوپر رکھ دیں، اور فرمایا کہ اس کو کھانا شروع کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں، یہ 3 صحابہ تھے، فرماتے ہیں کہ ہم دائیں ہاتھ سے ان کھجوروں کو اٹھا کر کھاتے رہے، بائیں ہاتھ کے اندر ان کی گٹھلیوں کو جمع کرتے رہے، ہمارا پیٹ بھر گیا تینوں کا، اور تینوں نے اپنے ہاتھ کی گٹھلیوں کو گننا شروع کیا۔ ایک کے ہاتھ میں سے 50 گٹھلیاں نکلیں، دوسرے کے ہاتھ میں سے 50 گٹھلیاں نکلیں، اور تیسرے کے ہاتھ میں سے 54 گٹھلیاں نکلیں۔ 154 کھجوریں کھا لیں۔ دسترخوان کو دیکھا تو 7 کھجوریں موجود تھیں۔ ایک نہیں 20 واقعات معجزات کے رسول پاک علیہ السلام نے اپنی صداقت کے طور پر پیش کیے۔ رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے، آپ کے بچپن کو دیکھا جائے، تو ایک ایک لمحہ آپ کے سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ کی جوانی کو دیکھا جائے، جوانی کے واقعات کو دیکھا جائے، ایک ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو دیکھا جائے، آپ کے انداز کو دیکھا جائے، یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا جائے تو رسول پاک علیہ السلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میرا دین ہر جگہ پہنچ کر رہے گا، اس آپ کی بات کو دیکھا جائے تو اللہ پاک نے آپ کی مبارک زندگی کے اندر ہی یدخلون فی دین اللہ افواجا اس منظر کو دکھا دیا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے سچا ہونے کا ثبوت اور دلیل ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سب کے سب اسی شان سے آتے ہیں۔ اگر کوئی اچھے طریقے سے سمجھنے کی نیت سے اس کے دل کے اندر حسد نہ ہو، اس کے دل کے اندر عداوت نہ ہو، اس کے دل کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی نہ ہو، اگر نبیوں کی زندگی کا ایک لمحہ بھی کوئی بندہ دیکھتا ہے تو ان کے سچا ہونے کے لیے ایک ایک لمحہ ان کی صداقت پر ثبوت ہوتا ہے۔ موٹی سی بات۔